السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر چاند نظر آ جائے تو کل سے رمضان المبارک کی شروعات ہو جائے گی۔ رمضان المبارک کی ایک عظیم عبادت جو بڑے ہی شوق جذبے کے ساتھ چھوٹے سے بڑے تک ادا کرتے ہیں وہ ہے نماز تراویح۔ نماز تراویح کے تعلق سے بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہم پڑھیں یا 8 رکعت۔ آج کے اس مختصر بیان میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ تراویح کی نماز 8 ہے یا 20 رکعت ہے۔ تو محترم ناظرین، تراویح کی جو سنت نماز ہے وہ ہے اصل میں 20 رکعت، اور 8 رکعت تراویح پڑھنا کسی بھی طرح سے سنت کے مطابق نہیں ہے بلکہ سنت کے خلاف ہے۔ اب اس کا جائزہ ہم حدیث کے ذریعے بھی لیں گے اور عقلی دلائل کے ذریعے بھی ہم اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ اچھی طرح آپ سمجھ جائیں گے کہ تراویح کی نماز 20 ہی ہونی چاہیے، 8 رکعت کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے بخاری شریف کی وہ روایت جس کو 8 رکعت تراویح پر دلیل دینے والے لوگ پیش کرتے ہیں وہ ہے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات کی نماز کی کیفیت کے تعلق سے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان وفی غیرہ علی 11 رکعات، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب اسی حدیث میں جو لفظ غیر رمضان ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے جو 11 رکعات والی نماز کا ذکر کیا ہے وہ ایسی نماز تھی جو رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے رات میں، اور رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کی راتوں میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اب اگر نماز تراویح اس سے مراد لیں کہ 8 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت واجب الوتر، اس طرح سے 11 رکعت ہوئیں اور حضور 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو پھر رمضان کے علاوہ وہ کون سی نماز تھی؟ تراویح تو ہو نہیں سکتی ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ وہ تراویح کے بارے میں بات نہیں کر رہی تھیں بلکہ وہ ایسی نماز کے تعلق سے بات کر رہی تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نماز رمضان کے علاوہ دوسری راتوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور وہ ہے تہجد کی نماز۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ تہجد کی نماز 8 رکعت پڑھنے کے بعد سحر کے وقت پھر واجب الوتر ادا کیا کرتے تھے۔ تو 8 رکعت تہجد کی نماز اور 3 رکعت واجب الوتر، اس طرح سے کل ملا کر 11 رکعت ہوتی تھیں، اور یہ آپ کا معمول رمضان شریف کی راتوں میں بھی ہوتا تھا اور رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی آپ کا یہی طریقہ تھا۔ تو بخاری شریف کی جو روایت 8 رکعت والی ہے وہ نماز تہجد کے تعلق سے ہے۔ یہ تو ہوئی حدیث کی بات۔ اب ہم ذرا عقلی طور پہ بھی اس پہ غور کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ تراویح 20 رکعت ہی ہونی چاہیے، 8 رکعت کسی بھی طرح درست نہیں ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے۔ لفظ تراویح پہ ہم غور کریں۔ تراویح کو تراویح جو کہا جاتا ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تراویح یہ اصل میں جمع ہے، پلورل ہے ترویحہ کی، اس کا واحد آتا ہے ترویحہ۔ ترویحہ کا معنی آرام کرنا، ترویحہ واحد، اور اس کی جمع ہے یعنی پلورل ہے تراویح، اور عربی میں کم سے کم 3 پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی 3 سے کم کو جمع نہیں کہا جاتا ہے۔ جیسے انگریزی میں یا دیگر زبانوں میں 1 سے زیادہ کو جمع بولتے ہیں، یعنی 2 بھی اگر شامل ہو گئے تو وہ جمع میں شامل ہوتا ہے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں کم سے کم 3 ہونا چاہیے تب جمع کا اس پر امپلیمنٹیشن ہوتا ہے، اور 3 سے کم ہونے پر اسے جمع نہیں کہا جاتا ہے۔ تو ترویحہ واحد ہے اور اس کی جمع تراویح۔ تو تراویح کا مطلب ہے کہ 3 ترویحہ ہونا چاہیے۔
اور ترویحہ کہتے کس کو ہیں؟ ہر 4 رکعت نماز کے بعد تراویح میں جو تھوڑی دیر آرام سے بیٹھتے ہیں اور اس میں تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، تھوڑا ریسٹ لیتے ہیں، اس لیے تراویح یعنی آرام والی نماز کہا جاتا ہے۔ اب ترویحہ کا مطلب 4 رکعت کے بعد ایک بار ریسٹ لینا، پھر ترویحہ، پھر 4 رکعت کے بعد ریسٹ لینا، پھر ترویحہ، 4 رکعت کے بعد پھر ریسٹ لینا، یعنی 3 بار 4 رکعت ہوں اور چوتھی بار آخری بار ریسٹ نہیں لیا جاتا، یعنی کل ملا کر 16 رکعت ہو گئیں۔ جب 16 رکعت ہم کم سے کم پڑھیں گے تو 3 ترویحہ ہوں گی، یعنی 4 رکعت کے بعد ایک ترویحہ، آرام، پھر 4 رکعت کے بعد پھر تھوڑا آرام، 4 رکعت کے بعد پھر آرام، اور 16 رکعت ہونے کے بعد پھر کوئی آرام نہیں، بس واجب الوتر پڑھ کر نماز ختم۔ تو اس طرح سے دیکھیں تو 8 رکعت تو اس تراویح کے لفظ سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ 8 رکعت تو کسی بھی طرح درست نہیں، اس لیے کہ اگر 8 رکعت نماز پڑھیں گے تو وہاں پر صرف 4 رکعت کے بعد جو آرام کرنا پایا جاتا ہے وہ صرف ایک بار ہوگا، اور ایک کو عربی میں تراویح نہیں کہتے ہیں بلکہ ترویحہ کہتے ہیں، لہٰذا کم سے کم 16 رکعت ہوں یا اس سے زیادہ ہوں تبھی جا کر تراویح کا لفظ بولنا صحیح رہے گا، ورنہ 8 رکعت پڑھنے پر اسے ہم ترویحہ ہی کہہ سکتے ہیں، تراویح نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو تراویح کا لفظ خود بتا رہا ہے، خود بیان کر رہا ہے کہ تراویح کی نماز 8 رکعت نہیں ہے بلکہ کم سے کم 16 رکعت، اور 16 کی کوئی روایت تو ہے نہیں، تو لہذا 16 یا اس سے زائد تو 20 رکعت والی تراویح جو ہے یہ رائج ہے۔ آج بھی حرم شریف میں، حرمین شریفین میں اور پوری دنیا میں 20 رکعت ہی تراویح پڑھی جاتی ہے۔ اور تیسری دلیل یہ بھی ملاحظہ کر لیں، قرآن پاک میں سورتیں ہیں، 114 سورتیں آپ جیسا کہ جانتے ہیں۔ سورت میں ایک سورت میں کئی مضامین شامل ہوتے ہیں۔ اب سورہ بقرہ ہی لے لیجئے، ہے تو ایک سورہ بقرہ کا نام گائے کے نام پر ہے، لیکن اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس میں جو ہے متقین کا ذکر ہے، اس میں کافروں کا ذکر ہے، اس میں اور دیگر واقعات مذکور ہیں، لہٰذا ایک سورت میں کئی مضامین شامل ہوتے ہیں، یعنی سورت کا مطلب ہے کئی چیزوں کا احاطہ کرنا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے آیت۔ آیت کے معنی ہے نشانی، ہر آیت میں اللہ کی نشانی موجود ہے۔ اور رکوع، قرآن پاک میں جتنے رکوع ہیں، رکوع کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، تو رکوع کو رکوع اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس رکوع جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہیں پہ جو ہے رکوع کیا جاتا تھا، یعنی یہ ایسی مناسب جگہ ہوتی ہے جہاں پر رک کر آدمی مصلی جو ہے رکوع کر سکتا ہے، وہاں پر رکعت پوری ہوتی تھی، اس لیے اس کو رکوع کہا گیا۔ اور ایک دن میں 20 رکوع کی تلاوت ہوتی تھی 20 رکعت نماز میں، اس طرح سے 27 دن میں اگر ہم ملٹیپلائی کریں 20 × 27 تو ہوتے ہیں 546 546، اور اس کے بعد پھر آخری دن یعنی کہ 27ویں شب کو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، چھوٹے رکوع ہیں، تو اس دن کچھ رکوع زیادہ پڑھ لیتے تھے۔ اس طرح سے پورے قرآن میں جتنے رکوع ہیں 558 یا 557، وہ سارے رکوع 20 رکعت پڑھنے کی بنیاد پر جو ہے 27 دن میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ہم 8 رکعت پڑھیں گے اور رکوع کا جو نام دیا گیا ہے قرآن میں اس کے معنی پر غور کریں گے تو 8 رکعت تراویح میں روزانہ 8 رکوع کی تلاوت ہوگی، اور 27 دن میں 216 رکوع کی تلاوت ہوگی، جبکہ قرآن میں 557 یا 58 رکوع ہے، تو 216 رکوع یعنی آدھے سے بھی کم۔ اس طرح سے یہ رکوع کا معنی صحیح طور پہ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہی ہونی چاہیے، 8 رکعت کسی بھی طرح نہیں، اس لیے کہ رکوع کا نام بھی بتا رہا ہے کہ تراویح کی نماز 20 ہے، روزانہ 20 رکوع کی تلاوت ہوگی تو 27 دن میں 546 رکوع کی تلاوت ہو جائے گی، اور اس طرح سے قرآن ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ تینوں دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہی سنت ہے، اور 20 رکعت سے کم پڑھنا سنت کے خلاف ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات
سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے یا 20 رکعت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔